السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے آج ہمارا الحمدللہ 70ویں پارے کا، اور سورۃ الانبیاء سے آغاز ہوتا ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کے اندر انشاءاللہ ہم زیادہ تر انبیاء کے بارے میں ذکر پڑھیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی جو سورت پڑھی اس کے اندر بھی ہم نے انبیاء کی قوموں کے بارے میں بھی پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے جس قوم کو ہلاک کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ ہم نے ان کے اندر پڑھا۔ ہم نے ایک اور چیز بھی سیکوینس میں سوراز کی دیکھی کہ جو سوراز کے عنوانات ایک جیسے ہیں وہ سوراز آگے پیچھے آئی ہیں۔ جس طرح پچھلی سورہ کو ہم نے پڑھا، اس کے بعد سورہ طٰہٰ کو جیسے ہم نے پڑھا، اس کے بعد اب سورۃ الانبیاء ہے، اس میں بھی نبیوں کا ذکر بہت واضح طور پر ہے، ڈیٹیل سے ہے، اور اس کا قرآن میں 21واں نمبر اور نزول کے اعتبار سے 73 نمبر ہے، اور رکوع اس کے ساتھ اور 112 آیات ہیں، مکی سورہ ہے۔ اور ایک اہم بات سمجھنے کو یہ بھی ہے کہ آخر نبیوں کا ذکر کیوں اللہ تعالیٰ نے بار 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 کیا، اور ان کی قوموں کا ذکر کیوں کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیوں سے، اللہ تعالیٰ اپنی وعیدوں سے ہم سب کو ڈرائیں، تاکہ ہم ان لوگوں کے حالات کو دیکھیں کہ وہ بھی ہم جیسے ہی انسان تھے، اور ان کے اندر کون سی خامیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو مکمل طور سے تباہ و برباد کر دیا، تاکہ ہم ان خامیوں سے بچ جائیں ان مثالوں کو دیکھ کر، تاکہ ہم وہ سارے گناہ کر کے پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمیں گھیر لے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ وقت حساب سے مراد قیامت کی وہ گھڑی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قریب سے قریب تر ہو رہی ہے، کیونکہ قیامت کی گھڑی جس طرح سے وقت گزر رہا ہے وہ نزدیک آ رہی ہے، یعنی وہ وقت قریب آ رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ وقت دور ہے۔ یعنی وہ ہر انسان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کے لیے اس کے نامہ اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر انسان کی زندگی جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو اس کا حساب کتاب کا اس کے اعمال کا نامہ اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس انسان کی زندگی بند ہو گئی۔ تو اب وہ قیامت تک کے لیے انتظار میں ہے، اور وہ جب انسان کا دنیا سے انسان روپوشی اختیار کرتا ہے، دنیا سے جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد دنیا کے سلسلہ، دنیا کے ٹائم پیریڈ بند ہو جاتا ہے۔ پھر اس انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے دنوں کے حساب سے، اللہ کے وقت کے حساب سے چلتی ہے، جو کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا 1000 سال کے برابر دنیا کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت وہ جو قیامت کا دن ہے وہ حساب قریب آ رہا ہے۔ ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کو بہت ہی مشقت لگتی ہے سننا، اس حالت میں کہ ان کے دل غافل ہیں، کیونکہ انسان غفلت میں مشکل لگتا ہے، بوجھل لگتا ہے سننا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرکوشی کی کہ یہ تمہارے ہی جیسا انسان ہے، تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو؟ حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ رسول نے کہا کہ میرا رب آسمان میں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے۔ حالانکہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہر بات کو جانتا ہوں، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرا وہ رب ہے جو سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ جاننے اور سب کچھ سننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں بل قالوا اضغاث احلام احلام بل افتراہ بل هو شاعر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ وہ اس نے گھڑ لیا ہے۔ یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بات وہ اللہ کے حکم کا بتاتے
کوئی ڈر اور خوف ان کو بتاتے تو وہ کہتے کہ نبی جو باتیں کہتے ہیں کہ رات کو سوتے ہیں تو خواب آتی ہیں ان کو، اور یہ پریشانی کے عالم کے خواب دیکھتے ہیں، اور وہ پریشانی کے خواب ہمیں آ کر صبح بتاتے ہیں۔ اگر ایسا ان کے خواب نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مزید وہ کیا بولتے ہیں کہ نبی نے یہ باتیں اپنے پاس سے ہی گھڑ لی ہیں، چونکہ قرآن کا انداز اس طرح سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی بلکہ یہ تو کوئی شاعر ہے کہ شاعرانہ باتیں اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کر ایک جیسے ہم کافی الفاظ بولتا ہے۔ چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے جیسا کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک معجزہ دے کر کوئی نہ کوئی معجزات ان کو دے کر بھیجے، اور وہ معجزات کسی خاص وقت کے لیے نہیں تھے بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت سے معجزات تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ معجزات ہر وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں۔ ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے مگر کچھ مردوں کو، ہم جن کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی اللہ نے نبی جتنے بھی بھیجے وہ سب کے سب مرد ہی تھے۔ چنانچہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم جانتے ہو، اگر تم نہیں جانتے، یعنی اہل ذکر کون؟ وہ جو اہل کتاب ہیں، جن کو علم ہے، جن کے پاس تعلیم ہے، اور وہ جو باعمل ہیں اور جو علم پر پوری طرح یقین رکھتے ہیں اور علم میں رد و بدل نہیں کرتے، تم ان سے پوچھ لو۔ اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کھانا کھاتے تھے، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی تمہارا ذکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی کتاب ہم نے نازل کی جس میں تمہارا ذکر کیا گیا ہے۔ کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا اور ان کافروں کا، مشرکین کا، سب کا ذکر کیا۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیوں نہیں یہ سمجھتے ہم تمہاری عادات، تمہارے اطوار، تمہاری طریقوں کی باتیں کرتے ہیں، تمہارے بارے میں ہی ذکر کرتے ہیں، تمہیں ہی نصیحت کرتے ہیں، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اور کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تہس نہس کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کی، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تب وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے۔ بھاگو مت اور واپس آ جاؤ، واپس جاؤ اس عیش کے سامان کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا، اور اپنے گھروں میں تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اپنے گھروں میں جا کر پھر اب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے وہ تمام کی تمام اللہ نے جو تمہیں عطا کی ہیں نعمتیں، ان ساری کی ساری نعمتوں سے محظوظ ہو، اور اور ان سے فائدہ بھی اٹھاؤ۔ یہ جو ندا ہے یہ ان کو فرشتوں نے انہیں کہا، یہ ندا فرشتوں نے انہیں دی، بھاگ دوڑ نہ کرو، مت بھاگو۔ یعنی جو نعمتیں اللہ نے آسائشیں تمہیں دی ہیں ان ساری آسائشوں میں واپس پلٹو، اور اس خوبصورتی اور پائیداری پر فخر کرتے تھے جو لوگ، انہیں کہا گیا کہ تم اس جگہ پر واپس آ جاؤ، اور عذاب کے بعد تمہارا حال احوال تو پوچھ لیا جائے کہ تم پر یہ کیا بیتی، کس طرح تم پر یہ عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہی ہے، تنزیہ پوچھ رہے ہیں کہ جب کہ تم پر میرا عذاب آ جائے تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ عذاب کیسے آیا تم پر۔ انہوں نے کہا یا یا ویلنا، ہائے ہماری کمبختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی جب تک زندگی کے آثار ان کے اندر رہے وہ اعتراف ظلم کرتے رہے، کہنے لگے کہ ہائے ہماری خرابی کہ ہم ہی ظالم تھے۔ اور پھر وہ مزید کیا کہیں گے کہ تو ان کی ہمیشہ یہی پکار رہی، یہاں تک کہ بنا دیا ہم نے ان کو کٹا ہوا بھجا ہوا، یعنی کٹا ہوا اور بجھا ہوا بنا دیا۔ یعنی جیسے کھیتی جب اتنی سرسبز اور ہریالی ہوتی ہے، اور جب کھیتی پوری طرح سے بن چکی ہوتی ہے تو پوری کی پوری کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور مکمل طور پر اس کو کاٹ دیتے ہیں، اور پھر اس میں سے دانے نکالنے کے بعد وہ جو اس کی بھوسی رہ جاتی ہے پھر اس کو جلا دیتے ہیں کیونکہ وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال ایسے ہی بیان کی کہ یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا بھجا ہوا بنا دیا، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات نے کہا کہ یہ کوئی کھیلتے ہوئے، کوئی ایکسیڈنٹلی، ہم نے کوئی ہنسی مذاق کے لیے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا کہ یہ صرف اور صرف کھیل کود کا ایک تماشا یا ہمارے لیے کوئی کھلونا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تماشا بنایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمان اور ان تمام چیزوں کو ایک تماشے کے لیے بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بس ان کو بیٹھ کے صرف اور صرف اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس زمین اور آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہم نے ان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم ارادہ کرتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو ہم اسے اپنے ہی پاس بنا لیتے، اللہ اکبر، کہ ہم اس کو اپنے پاس ہی بنا لیتے، ہم وہاں پر بیٹھ کے اس کا نظارہ کر لیتے، تو ہم اس کو یہاں پر تمہارے سامنے نہ بناتے۔ اگر ہم کرنے ہی والے ہوتے، تمہیں یہ زندگی اور یہ دنیا کھیل تماشا لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ دنیا ہم نے کھیل تماشے کے لیے بنائی نہیں، اور نہ یہ ہمارے لیے کوئی کھیل تھا، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو اس کا دماغ کچل دیتا ہے۔ حق کس کو کچل دیتا ہے؟ باطل کو کچل دیتا ہے۔ چنانچہ اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے۔ کیا؟ باطل، باطل پھر مٹ جاتا ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، جو اس کے پاس ہے۔ وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور وہ وقفہ بھی نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے زمین سے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ کسی کو زندہ کریں گے؟ کیا زمین کے معبود کسی کو زندگی دے سکتے ہیں؟ اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا۔ سو عرش کا رب اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال اللہ سے نہیں کیا جاتا، اور نہ اور ان سے ہی سوال کیے جائیں گے جو اللہ کی مخلوق اور خلقت ہے۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں؟ اے نبی، آپ کہہ دیں اپنی دلیل لاؤ، جو تم نے معبود بنائے ہیں ان کی دلیلیں لے کر آؤ کہ وہ کیسے معبود بنے، ان کا کیا کارنامہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی نصیحت بھی ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر حق نہیں جانتے، چنانچہ وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز مقرب بندے ہیں۔ وہ اس سے بات میں پہل نہیں کرتے، وہ اس بات سے آگے نہیں جاتے، اور وہ اس کے عمل پر اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ان میں سے جو کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں، تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم اس کو ظالموں کو یہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، اللہ نے دونوں کو ایک ہی چیز بنایا ہوا تھا، ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ روز قیامت زمین اور آسمان کو واپس ایسے ہی لپیٹ لیں گے، جیسے ہم کپڑے کو لپیٹتے ہیں نا تھان کے اندر، اللہ ایسے ہی پوری زمین اور آسمان کو لپیٹ لیں گے۔ تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دے، کس کو؟ زمین کو، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ رہنمائی پائیں، رستہ پا سکیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا کہ یہ آسمان گرنے والا نہیں ہے، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ہی مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، سو کیا آپ وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں، اور ہماری طرف ہی تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں، کہ کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہاری معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں۔
انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی ایسے کیا کہ وہ ہر وقت عجلت میں رہتا ہے، جلد بازی میں رہتا ہے۔ میں جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم جلدی طلب نہ کرو، تم جلدی نہ مچاؤ۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، کاش کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان پائیں، جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی، چنانچہ انہیں بدحواس کر دے گی۔ وہ سب کچھ ایسی جیسے بدحواسی، جیسے کسی پہ جادو کیا ہو۔ بالکل جب کسی انسان پر مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ اپنے سر پر خاک ڈالنا شروع کر دیتا ہے، خاک آلود، ابر آلود۔ پھر وہ اسے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے گا کہ اس عذاب سے ان کو نکال سکے۔ بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا بھی ایسے ہی مذاق اڑایا گیا، اور ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اسی نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی سبب ان کو ہلاک کر دیا۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو رات کو اور دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے؟ پھر اللہ نے بار بار رحمان کا ذکر کیا، بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں۔ ہمارے سوا ان کے معبود ہیں، کوئی ایسے معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں؟ وہ تو اپنی جانوں کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہماری جانب سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ ان کی عمریں بھی طویل کر دی، لمبی کر دی۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آ رہے ہیں؟ تو کیا وہی غالب آنے والا ہے؟ اطراف سے گھٹانے سے مراد کیا ہے؟ کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے باطل کو سمیٹ رہا ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کس طرح سے جب رات اور دن کا آنا جانا ہے، اور تو وہ کس طرح سے سورج کے آنے سے اور جو سورج کے غروب ہونے سے اندھیرا چھاتا ہے، اور وہ کس طرح سے روشنی کو اپنی لپیٹ میں لے کر مکمل طور پر اندھیرے میں بدل دیتا ہے۔ اے نبی آپ کہتے ہیں کہ میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار نہیں سنتے۔ بہرے کس طرح سے کسی کو سن سکتے ہیں؟ جب کبھی انہیں خبردار کیا جاتا ہے وہ سن ہی نہیں پاتے، اور یقیناً اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگیں گے، ہائے ہماری کمبختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے، ہم نے ہی ظلم کیا۔ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائے کے دانے برابر بھی کسی پر ظلم ہو تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی کا کوئی عمل، کسی نے رائی کے برابر بھی عمل کیا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ عمل اللہ سے اوجھل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اوجھل نہیں ہوگا، ہم اس کے رائی کے برابر کا عمل بھی لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ حساب کرنے کی بات اللہ نے کیوں کہی؟ کہ حساب کتاب میں اللہ تعالیٰ بہت پرفیکٹ ہے، ایسا نہیں کہ اس کے حساب کتاب میں کوئی کمی رہ جائے گی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو متقیوں کے لیے فرقان اور ذکر اور روشنی عطا کی، اور وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور وہی قیامت سے ڈرنے والے ہیں، اور یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ کیا تم اس اللہ کی الفاظ کے منکر ہو؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی، ابراہیم کو بھی ہم نے حق اور باطل کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی، اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، کیا یہ مورتیاں جن کے لیے تم جم کر بیٹھے ہو، کیا اے مورتیاں جن کے لیے تم یہ گھات پکی مکمل طور پر جم کر اس کے ساتھ شرک کر کے بیٹھے ہو، کیا یہ تمہیں کوئی فائدہ یا نفع یا نقصان دے سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی ایسے ہی عبادت کرتے ہوئے پایا، تو ہم بھی یقیناً ایسے ہی کریں گے جیسے ہمارے باپ دادا نے ہمیں سکھایا۔ ابراہیم نے کہا، بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو، یا تم کھیلنے والوں میں سے ہو، یا تم بھی ایسے ہی کھیل تماشا کرنے والے ہو جن کے لیے زندگی صرف اور صرف کھیل تماشا ہے؟ اس نے کہا، بلکہ رب تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یعنی آسمانوں میں بھی جو اس کی خلقت ہے ان کا بھی رب،
اور جو زمین میں بھی جو جتنی خلقت ہے ان سب کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں، اور اللہ کی قسم، اور اللہ کی قسم، وعد اللہ، اور اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا، اس کے بعد کہ تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے۔ بس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے ان کے بڑے کے، تاکہ وہ اس کی جانب رجوع کریں۔ انہوں نے کہا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ جس نے بھی ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، بلا شبہ وہ ظالموں میں سے ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا یہ ٹکڑے کرنے سے پہلے ان کا اپنی قوم سے تذکرہ بات چیت ہو چکی تھی۔ اب لوگوں نے کیا کہا، جب دیکھا کہ سارے ہی بت جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، توڑ دیے گئے ہیں، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، تو اسے سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ کیا تم نے ان کو توڑا؟ ابراہیم نے کہا، بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا۔ جو سب سے بڑا جو بت تھا، حضرت ابراہیم نے اس کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ اگر وہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھو۔ تو وہ اپنے دلوں کی جانب مائل ہوئے، سو انہوں نے کہا، یقیناً تم ہی ظالم ہو۔ اپنے دلوں سے انہوں نے خود ہی پوچھا کہ اب ہم کیا کریں؟ ابراہیم نے تو ہم سے ایسی بات کہہ دی، ہم کس طرح سے اپنے بتوں سے پوچھیں؟ پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے۔ بلا شبہ یقیناً تمہیں معلوم ہی ہے کہ بولتے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنی بات کا اعتراف کیا کہ تو بولتے ہی نہیں۔ ابراہیم نے کہا، تو کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع یا نقصان نہیں دے سکتے؟ افسوس ہے تم پر، افن، افسوس ہے تم پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی کہا نا کہ اپنے والدین کو اف بھی مت کہو، یعنی کہ ان کی لاچاری پر، ان کی ان کی بے بسی پر، ان کی تکلیف پر، ان کے بڑھاپے پر افسوس نہ کرو۔ یہ اف کرنا کیا ہے؟ یہ افسوس ہے کہ آپ سختی کرو ان پر۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ افن، کہ افسوس ہے تم پر، ان کی بے وقوفی یعنی کہ لاچاری پر۔ یہ لاچاری ہی تھی نا کہ ان کے پاس اللہ نے عقل دی، سمجھ بوجھ دی، اس کے باوجود وہ عقل اور سمجھ بوجھ کو استعمال نہ کر سکے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ یعنی اپنے معبود جو ہمارے جس نے توڑ دیے ہیں، ان کی مدد کرو۔ اب معبود ہیں، وہ تمہارے الہ ہیں، اور تم الہوں کی مدد کر رہے ہو۔ حالانکہ تو الہ کو چاہیے تھا کہ وہ تمہاری مدد کرتا، لیکن یہ کیسے الہ ہیں تمہارے کہ تم اپنے الہوں کی مدد کر رہے ہو؟ ہم نے کہا، یا نارو، یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اور انہوں نے اس سے ایک سازش کا ارادہ کیا، چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والا بنا دیا، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی زائد انعام کی صورت میں، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا، اور جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی تھی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے اس بستی سے اسے نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی، یقیناً برے نافرمان لوگ تھے۔ اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اب اللہ تعالیٰ یک کے بعد دیگرے تمام انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، اور اب لوط علیہ السلام کی بات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا، اور نوح کو جب کہ اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا، یعنی کہ اللہ کی مدد، سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی مدد پکاری، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کہ بس ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بہت بڑے غم سے نجات دلائی، اور ہم نے اس کی مدد کی اس کی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے،
اب یہ کھیت تھا اس کے بارے میں فیصلہ ہو رہا تھا، تو وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں سے کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئیں اور ہم ہی ان کے فیصلے کے گواہ تھے. ان کے جب بکریاں ایک انسان کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں گھس گئیں، اور وہ اب یہ فیصلہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم ہی ان کے فیصلے کے گواہ تھے، تو ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا. اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کیا، جو تسبیح کرتے تھے اور ہم کرنے ہی والے تھے. اچھا، اس میں معاملہ کیا ہوا تھا کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ جو فیصلہ کر رہے تھے، در حقیقت ایسا ہوا کہ بکریاں گھس آئیں. یہ قصہ کچھ اس طرح سے کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھسیں، اور اس کی کھیتی چر چک گئی اور سب کچھ مکمل ختم کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے، جو پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے، فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والا لے لے، تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے. جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دیں، اور وہ ان سے فائدہ حاصل کرے، اور کھیتی بکری والے کے سپرد کر دی جائے جس کی بکریاں تھیں، تاکہ وہ کھیتی کی آپاشی کرے، اس کی دیکھ بھال کرے اور اسے واپس صحیح کر دے. جب وہ اس حالت میں آ جائے جو بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی، تو کھیتی واپس کھیتی والے کو دے دی جائے، اور بکریاں واپس بکری والے کو دے دی جائیں. اور پہلے کے مقابلے میں یہ جو دوسرا فیصلہ تھا، یہ زیادہ بہتر تھا. اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جب وہ فیصلہ کر رہے تھے، تو ہم نے سلیمان کو حکمت عطا کی، اور ہم نے اس کو بتایا کہ وہ ایسے فیصلہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا، ایسا نہیں کہ کسی ایک کو دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی بھی تعریف کی، اور سلیمان علیہ السلام کی بھی تعریف کی، اور فرمایا کہ ہم نے دونوں کو علم اور حکمت عطا کی. یعنی اس سے ایک بہت اہم ترین بات سمجھنے کو یہ بھی ملتی ہے کہ حکمت جو ہوتی ہے، علم اور حکمت جو ہوتی ہے، وہ ایسی ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون زیادہ ذہانت میں تیز ہے. وہ سم ٹائمز اولاد والدین سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز والدین اولاد سے زیادہ ذہانت اور فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ ان کے ساتھ معجزہ تھا کہ جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے، اللہ نے ان کو اتنی اچھی آواز دی تھی کہ جب وہ اللہ کی جب ثنا کرتے، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دیتے. اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ذرہ بنانی سکھائی. ذرہ جو آرمرز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت ان کو سکھائی، تاکہ تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھے. تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کسی عورت نے یہ کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بادشاہ ہیں، تو ان کو کیا مشکل ہے کہ یہ ان کے پاس تو خزانے بہت ہیں، یہ اپنے خزانے سے کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے اس چیز کا؟ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں. تو انہوں نے جب اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہنر سکھایا، ذرہ بنانے کا ہنر سکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ہنر سکھایا تاکہ وہ ہنر مند ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے ذرہ بنانی سکھائی، تاکہ تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھے. تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی، جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں. اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. اور شیاطین میں سے بھی جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے. یعنی کہ غوطہ لگاتے تھے، وہ بہت تیزی سے اس کے لیے بہت تیزی سے ان کے آگے سفر بھی کرتے، اور تیزی سے ان کے لیے کنواں بھی فوراً کھود دیا کرتے تھے. جنوں کے اندر جو سرکشی اور فساد کا در حقیقت جو مادہ ہے، اس سے ہم نے سلیمان علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے ہم نے سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کی، اور وہ ان کے آگے سر بلند کرنے کی ہرگز ان میں طاقت نہ تھی. کیونکہ جو شیاطین، یہ جو جن تھے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نزدیک آتے، تو وہ اس کو چھوتے ساتھ ہی، ان کے نزدیک آتے ساتھ ہی جل کر بھسم ہو جاتے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈر اور خوف ان کے اندر ڈال رکھا تھا، اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی وہ کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ اب حضرت ایوب کا ذکر ہوتا ہے، اور ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ من ضر وآتيناه وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی۔ 18 سال ان کے جسم پر تکلیف رہی، 18 سالوں تک انہوں نے صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اور اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دولت و دنیا کی اولاد سب چیزوں سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ان سے یہ ساری کی ساری چیزیں نعمتیں واپس چھین دی، اور 18 سال کی آزمائشوں کے بعد بارگاہ الہی میں انہوں نے 18 سال آزمائشوں میں مبتلا رہے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بارگاہ پہ 18 سال وہ صبر و شکر ہی کرتے رہے، اور پھر 18 سال کی آزمائشوں کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور صحت کے ساتھ ساتھ مال اور اولاد بلکہ پہلے سے بھی دگنی ان کو عطا کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان کی نصیحت کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ سے وہ اتنے سالوں تک صبر کرتے رہے، اور پھر اللہ سے 18 سالوں کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے اپنی بیماریوں کی شفا کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا، یعنی کہ مچھلی کے پیٹ میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اگر وہ اللہ سے دعا نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ اس فرماتے ہیں کہ وہ قیامت تک اسی میں مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین وارث ہیں، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ سے نوازا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یقیناً وہ اس نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، حضرت مریم کا ذکر ہوا، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم میری عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب ہی ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ بس جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یقیناً ہم ہر ایک کا عمل لکھنے والے ہیں، اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، یقیناً وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، ہر پہاڑ کی چوٹی سے اترتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے، اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا۔ اچانک ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم تو ظالم تھے۔ بلا شبہ تم اور وہ جن کے اللہ کے سوا تم عبادت کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہو، تم سب اسی میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور یہ تمہیں بھی بچا لیتے، اور بلکہ تم ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں۔ یہ سب کے سب اس میں ان کے لیے گدھے کسی آواز ہوگی، جہنم میں ان کے لیے گدھے کسی آواز ہوگی، اور وہ اس میں کچھ بھی نہ سنیں گے۔ یقیناً جن کے لیے ہماری جناب سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، وہ اس جہنم سے دور رکھے گئے ہوں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے۔
اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، جسے کتابوں کے لکھے ہوئے کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے، ہم اس کو مکمل طور پر ختم کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً زبور میں ہم نے اس نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ یقیناً عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سوائے رحمت، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً میری طرف وحی کی گئی ہے، بلا شبہ تمہارا معبود